آؤ میری بیٹی۔ اس کو دہلیز پر ہی رکتے دیکھ کر آغا ہاشم نے اس کے پاس آ کر نہ صرف اسے اپنے ساتھ لگایا تھا بلکہ پیشانی چوم کر اندر کی طرف لیے بڑھے۔ فاضیہ نے ان کے والہانہ انداز پر ایک ناگوار نظر ان پر ڈالی تھی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ ان لوگوں نے کیسے کیسے ڈرامے کرنے تھے۔ آؤ میں تمہارا تعارف کرواتا ہوں سب سے۔ آغا ہاشم فاضیہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کے بھی سرد تاثرات نوٹ کر چکے تھے، اس لیے فاضیہ کا تعارف کروانے لگے، جس پر فاضیہ نے اسپاٹ انداز میں صرف سلام لینے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ تمہارے دونوں تایا اور تایا زاد حاشر اس وقت آفس میں ہیں، وہ شام کو آئیں گے، جبکہ نائل اور عامر یونیورسٹی ہیں اور تمہارا اکلوتا بھائی اسد اسکول میں ہے۔ آغا جان بڑے پرجوش انداز میں اسے سب سے ملواتے ساتھ ساتھ بتا رہے تھے۔ فاضیہ نے ایک قہر بھی نظر راحیلہ بیگم اور ان کے ساتھ کھڑی 15 سالہ اپنی سوتیلی بہن ہادیہ پر ڈالی تھی، اور یہ نظر رخسار بیگم کی آنکھوں سے چھپی نہ رہ سکی تھی۔ وہ جو سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لیتی، اس کے چہرے کے تاثرات ہی نوٹ کر رہی تھی، جبکہ سمرا اور ہمرا نے بغیر کسی بھی تاثر کے فاضیہ سے اچھے سے بات چیت کرنی چاہی تھی، مگر اس کی خاموشی پر چپ ہو گئیں۔ لگتا ہے فاضیہ بیٹی تھک گئی ہیں، اس لیے سمرا بیٹا تم فاضیہ کو اپنے کمرے میں لے جاؤ، یہ تب تک فریش ہو جائیں گی، اور اچھی سی خادر مدارت ہونی چاہیے میری بیٹی کی، پھر رات کو سب سے ملاقات بھی ہو جائے گی، اور اچھا سا ڈنر بھی جو آج اسپیشل تمہارے لیے تیار کروا دیا ہے میں نے۔ آغا ہاشم نے سمرا اور ہمرا کو اشارہ کیا تو وہ اسے لیے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ راحیلہ بیٹی، فاضیہ کا سامان فی الحال سمرا کے کمرے میں پہنچا دیجیے، پھر کل نائل کے کمرے میں بھجوا دیں گے۔ آغا ہاشم کی بات پر راحیلہ بیگم نے ایک نظر اپنی بہن رخسار پر ڈالی اور ٹیبل صاف کرتی صدف کو اپنے ساتھ لیے چلی گئیں۔ آپ میرے بیٹے کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں چچا جان۔ لڑکی کی اکڑ اور اس کے چہرے پہ پہلی نفرت دیکھی ہے آپ نے؟ رخسار بیگم جیسے پھٹ پڑیں۔ ایک لڑکی جس نے 25 سال مسلسل ہمارے خلاف باتیں سنی ہوں، تم اس سے محبت کی امید کیسے لگا سکتی ہو رخسار؟ کچھ دن اسے ہمارے ساتھ رہنے دو، حقائق کا پتہ لگنے دو، پھر دیکھنا کہ میرا فیصلہ کتنا اچھا ثابت ہوگا۔ آغا ہاشم کی بات پر وہ تلخی سے ہنکارہ بھرتی رخ موڑ گئیں۔ نائل کا کل نکاح ہے، اس لیے تیاری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے تنزیلہ۔ فی الحال نکاح سادگی سے اپنے گھر کے لان میں کر رہے ہیں، مگر 3 بعد سب کے متفق فیصلے سے نہ صرف ولیمہ بڑا ہوگا بلکہ مہندی بارات سارے ارمان نکالیں گے، جیسے حاشر کی شادی پر کیے تھے۔ میں کمرے میں جا رہا ہوں، ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ وہ تنزیلہ بیگم کو ہدایت دیتے وہاں سے چلے گئے۔ تجربے کے لیے میرا ہی بیٹا ملا ان کو۔ دیکھا آپ نے بھابھی، کتنی چالاک ہے لڑکی اپنی ماں کی طرح۔ نہ صرف چالاک پر ماں جیسی بھی ہے، بلکہ حسن اور خوبصورتی میں بھی ماں سے 2 ہاتھ آگے ہے، اور مجھے ابھی سے ڈر لگنے لگا ہے رخسار، کہیں اپنے حسن کے جال میں الجھا کر نائل کو ندیم بھائی جیسا نہ کر دے۔ اللہ نہ کرے بھابھی، میرا بیٹا اتنا کمزور نہیں ہے، اور دوسرا علیشہ اس سے زیادہ پیاری ہے، اور نائل اسے پسند بھی کرتا ہے، اس لیے اس بات کی آپ فکر نہ کریں۔ انہوں نے تنزیلہ بیگم سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ ہماری تو دعا ہی ہے۔ اچھا پھر ڈنر کے بعد شاپنگ پر چلتے ہیں، چاہے نکاح جس سے بھی ہے اور جیسے بھی حالت میں ہے، مگر کل ہمارے خاندان نے شامل ہونا ہی ہے، نہ تو پھر اچھے سے تیاری کرنی پڑے گی، باقی ہم ارمان نائل کی علیشہ کے ساتھ شادی پر نکالیں گے۔ تنزیلہ بیگم کی بات پر رخسار بیگم نے سر ہلا دیا۔ سنا ہے بھابھی گھر آ چکی ہیں؟ وہ دونوں گھر کی طرف روانہ ہونے لگے تھے کہ عامر، جس کو ابھی سمرا نے فون پر اطلاع دی تھی، نائل کے پاس آتا کہہ گیا، ردا بھابھی کے بھائی کی منگنی تو اتوار کو ہے، اتنی جلدی گھر آ گئی؟ نائل لاپرواہی سے بولتا عامر کو گھورنے پر مجبور کر گیا۔ میں نے ردا بھابھی کی بات نہیں کی ہے، پر میں تو بس اپنی ایک بھابھی کو ہی جانتا ہوں، اور وہ ردا بھابھی ہیں۔
وہ شاید کچھ سمجھ کر بھی انجان بن رہا تھا۔ میں تمہاری نہیں، اپنی ہونے والی بھابھی کی بات کر رہا ہوں، جو آفندی ہاؤس میں تشریف لا چکی ہیں، عامر چبا چبا کر بولا۔ تو نائل نے کندھے اچکائے۔ تو بھائی صاحب، کل آپ کے نکاح کا فنکشن ہے اور آپ ابھی تک اپنی ہونے والی بیوی کی دید سے محروم ہیں۔ جانتے ہی نہیں کہ وہ کالی، موٹی اور پھینی سی ہیں یا… میرے لیے یہ سب جاننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آغا جان نے بعد کے سارے آپشنز میرے ہاتھ میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بے فکری سے بولتا اپنی ہیوی بائک اسٹارٹ کر چکا تھا۔ اور اگر پسند آ گئی تو؟ عامر کے سوال پر اس نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر ہیلمٹ پہنتا وہ زن سے بائک لے اڑا، جبکہ عامر گہرا سانس بھرتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ جس بندے کو علیشا جیسی لڑکی سے محبت نہیں ہوئی، اسے اس انجان لڑکی سے کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ بڑبڑا کر رہ گیا۔ سمرا کے ڈنر کے پیغام پر وہ اپنے حلیے پر ایک نظر ڈالتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ اس وقت وہ بلیک کلر کی ڈریس، جس پر پنک امبرائڈری ہوئی تھی، اور پنک شیفون کے جارجٹ دوپٹے میں جسے سلیقے سے گلے میں ڈالا ہوا تھا، اپنے لیئر کٹنگ بالوں کو کیچر میں مقید کیے چہرے پر کسی بھی میک اپ کے بغیر وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی، اور یہ خوبصورتی بلا شبہ اسے اپنے ماں باپ سے وراثت میں ملی تھی۔ وہ بنا کسی کی طرف دیکھے اور بلائے آ کر کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ باقی اس کے انداز پر حیران ہوئے تھے۔ جبکہ نائل، جس نے بڑی گہری نگاہوں سے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا تھا، اب نظریں آغا ہاشم پر مرکوز کرتا جیسے انہیں کچھ جتا گیا تھا، جو ناہل کی طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ اس کی نگاہوں کی زبان سمجھتے نگاہیں چرا گئے۔ ابھی تو شروعات ہے آغا جان، وہ دل ہی دل میں مسکرایا۔ فاضیہ بیٹا، یہ تمہارے تایا سلیم اور یہ تایا ابراہیم ہے، یہ تمہارا بھائی سعد اور یہ عامر اور یہ حاشر سلیم کے بیٹے ہیں۔ آغا ہاشم نے اس کی توجہ ان کی طرف کروائی، جس پر اس نے بس ان پر نظر ڈالی تھی، جبکہ 13 سالہ سعد کو دیکھ کر وہ نفرت سے چہرے کا رخ پھیر گئی۔ جن کی وجہ سے میں نے باپ ہوتے ہوئے بھی یتیمی بھری زندگی گزاری، اب میں ان پر سلامیاں بھیجتی پھروں؟ وہ تلخی سے سوچنے لگی، اور پھر نظر آغا ہاشم کے پاس بیٹھے نائل کی طرف اٹھی، جو کہ اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کو بڑی گہری نگاہ سے جانچ رہا تھا۔ فاضیہ نے کچھ الجھن سے اسے دیکھا، کیونکہ آغا ہاشم نے اس کا تعارف ابھی تک نہیں کروایا تھا، جبکہ دوسری طرف آغا ہاشم کے تعارف پر سلیم آفندی تو خاموش رہا تھا، مگر ابراہیم آفندی نے اس کا حال احوال پوچھا، جس پر اس نے فقط سر ہلایا تھا، جس پر رخسار بیگم نے اس کے مغرورانہ انداز پر ایک غصیلی نگاہ ڈالی تھی۔ اور یہ نائل ابراہیم ہے۔ اب کہ آغا ہاشم نے اسی لڑکے کا نام لیا تھا جس نے اسے شش و پنج میں ڈالا تھا، وہ اس پر نظر ڈال کر رہ گئی، جس نے مکمل اگنور کرتے جیسے کسی چیز کا بدلہ لیا تھا۔ میرے خیال میں کچھ کھا لینا چاہیے، وہ آغا ہاشم پر جتاتی نگاہ ڈالتا اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگا، جنہوں نے جلدی اٹھ کر اس کی پسند کی اچاری کڑاہی اس کی پلیٹ میں نکال کر اس کے سامنے رکھا تھا، اور پھر دیکھا دیکھی باقی سب بھی کھانے میں مصروف ہو گئے۔ فاضیہ نے بریانی اپنی پلیٹ میں نکالی اور رغبت سے کھانے لگی، مگر ساتھ ساتھ وہ سب کے چہروں پر بھی نگاہ ڈالتی، جیسے سب کو نوٹ کر رہی تھی، اور پھر نگاہ کچھ پل کو نائل ابراہیم پر رکی تھی، جو آف وائٹ پولو شرٹ میں اپنی مضبوط کلائی میں مہنگی گھڑی باندھے، سلیقے سے بنے بال، ہلکی ہلکی شیو اور خوبصورت خدو خال میں ایک مردانہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اگر اسے یوسف ثانی بھی کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ سب سے خاص چیز اس کے بائیں گال پر پڑتا ڈمپل تھا، جو آغا ہاشم کی کسی بات پر مسکرانے سے جیسے چاند کی طرح روشن ہوا تھا۔ وہ جلدی سے نگاہ ہٹا گئی۔ سلیم، تمہیں میں نے کل کے فنکشن کی ذمہ داری سونپی ہے، آغا ہاشم نے سلیم آفندی کو مخاطب کیا۔ جی، میں نے ساری ارینجمنٹ کروا لی ہے، بس کھانے کا انتظام رہ گیا ہے، وہ صبح ہو جائے گا۔ ویسے بھی فنکشن رات کو ہے، اور منزا کے دیور کو بھی کال کر دینا، اس کا نام مجھے لسٹ میں لکھوانا یاد نہیں رہا، وہ تو آج منزا سے بات ہوئی تو اس نے یاد دلایا۔ چاہے سادگی سے کر رہے ہیں، مگر پھر بھی سارے خاندان والوں کی موجودگی ضروری ہے، اور فاضیہ بیٹی کو بھی سب سے ملوانا ہے نا۔
آغا ہاشم نے اس کی طرف پیار بھری نگاہ ڈالی، جو کہ یوں انجان بنی کھانا کھا رہی تھی جیسے کوئی اور ہی موجود نہ ہو۔ ویسے آغا جان، میں سوچ رہا ہوں کہ ابھی نکاح کر دیتے ہیں، رخصتی کچھ ماہ بعد صحیح۔ سلیم آفندی نے وہ بات کر ہی دی جس پر تنزیلہ بیگم، رخسار بیگم نے ان کو رضامند کیا تھا، کیونکہ ابراہیم آفندی بھی آغا جان کے فیصلے کے حق میں تھے۔ نہیں، ہم ولیمہ بعد میں کر لیں گے۔ ان کے دو ٹوک انداز پر رخسار بیگم صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی، جبکہ ناہل نے گہرا سانس بھرا، کیونکہ اس نے بھی یہی بات کی تھی آغا ہاشم سے، مگر انہوں نے اسے بھی انکار کر دیا تھا۔ دیکھو ناہل، ایک عورت کو مرد ہی کنٹرول کر سکتا ہے، اگر بیٹی ہے تو باپ، اگر بیوی ہے تو شوہر، اور میں چاہتا ہوں کہ فاضیہ کو تم احساس دلاؤ کہ ہم ہی اس کے اصل خیر خواہ اور اپنے ہیں۔ اس کی ماں تو ایک ناگن ہے جو اپنی بیٹی کو بھی ڈسنے سے باز نہیں آ سکتی۔ دوسرا، میں چاہتا ہوں کہ تم اسے اتنی عزت اور مان دو کہ اسے تم سے بڑھ کر کوئی اپنا نہ لگے۔ بھابھی تو صحیح ٹکر کی ڈھونڈی ہیں آغا جان نے۔ عامر نے فاضیہ کے اٹھ جانے کے بعد ناہل کے کان میں سرگوشی کی تھی، جس پر وہ فقط گھور کر اٹھ گیا۔ مما، میں اپنے کمرے میں جا رہا ہوں، پلیز کافی بھیج دیجیے گا۔ وہ ابراہیم آفندی کے سوالوں سے بچنے کے لیے جلدی جلدی بولتا اپنے کمرے کی طرف مڑا۔ کافی خوش لگ رہے ہیں آپ کے صاحبزادے، اور آپ مجھے کل سے کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بیٹا پریشان ہے۔ ابراہیم آفندی نے طنز رخسار بیگم کو مخاطب کیا، جس پر وہ ناراضگی سے وہاں سے واک آؤٹ کر گئیں۔ کس سے کروا رہا ہے وہ بڈھا تمہاری شادی؟ ہیرا بیگم کے سوال پر وہ بالوں میں ہاتھ پھیر کر رہ گئیں۔ مجھے نہیں پتا مما۔ ارے پتہ کرو، یہ نہ ہو ان کی کوئی چال ہو فاضیہ، کسی ایرے غیرے کے ساتھ تمہارا نکاح کر کے تمہیں چلتا کریں، اس لیے تو چھپ چھپا کر سب کر رہے ہیں۔ ایسا تو میں نہیں ہونے دوں گی، آپ مجھے اچھے سے جانتی ہیں۔ وہ تو پتہ ہے، پر میری جان، یہ لوگ بہت چالاک ہیں، تم معصوم ان کو سمجھ نہیں سکتی۔ یہ ہوتے کچھ ہیں، بتاتے کچھ ہیں، اور ظاہر کچھ اور ہی کرتے ہیں۔ تنزیلہ کے دو لڑکے تھے اور ایک کی تو شادی ہو گئی، باقی ایک، یا پھر منزا کے دو بیٹے تھے، بس یہی لڑکے ہیں ان کے خاندان میں۔ میری سب سے بڑی دشمن اس رخسار کو تو اللہ نے اولاد کی نعمت سے ہی محروم رکھا تھا، آخر مجھ پر کیے ظلم کی سزا تو ملنی تھی نا۔ ان کے الفاظ میں کڑواہٹ ہی کڑواہٹ تھی۔ نہیں مما، ابراہیم آفریدی کا ایک بیٹا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ناہل کی صورت اتری تھی۔ کیا؟ دوسری جانب وہ ششدر رہ گئی۔ ابراہیم کا بیٹا ہے اس عورت میں سے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ڈائن کیسے ابراہیم کے بیٹے کی ماں بن سکتی ہے؟ کیسے؟ وہ جیسے چیخیں تھی۔ فاضیہ ان کے رد عمل پر حیرت زدہ تھی۔ مما کیا ہوا؟ وہ میں تم سے بعد میں بات کرتی ہوں فاضیہ۔ اس عورت نے مجھے اتنے زخم دیے ہیں کہ مجھے ایک ایک کر کے سب تازہ ہو گئے ہیں، مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے، کہتے ہوئے انہوں نے کال بند کر دی، جبکہ فاضیہ پریشان سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ مما، میں آپ کی تکلیف کا ہی ازالہ کرنے آئی ہوں، وہ بڑبڑائی، جبکہ دوسری طرف نائلہ بیگم نے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑی ساری اشیاء نیچے گرا دی تھیں۔ کیسے تم میرے ابراہیم کے بیٹے کی ماں بن سکتی ہو؟ کیسے؟ یہ حق صرف میرا تھا، کیونکہ ابراہیم آفندی بس میرا تھا، مگر تم نے چھین لیا۔ وہ رو نہیں رہی تھی، بلکہ چیخ رہی تھی۔ سمرا، ہمرا اور ہادیہ کچھ بیگ اور ڈبے لے کر اس کے پاس آئی تھیں۔ یہ آج کے فنکشن کے لیے ڈریس، جوتے اور جیولری ہے۔ مما کہہ رہی ہیں کہ اگر ان کے علاوہ کچھ پہننا ہو تو بتا دیں، وہ ارینج کروا دیتے ہیں۔ سمرا کے کہنے پر اس نے ایک نظر شاپنگ بیگ کے اندر سے جھانکتے اسکن کلر کے ڈریس پر ڈالی تھی، اور دوسری ان پر جو جواب طلب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ابھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس ان فضول کاموں کے لیے، جب ہوگا تو بتا دوں گی۔ مگر بھابھی 3 گھنٹے بعد فنکشن اسٹارٹ ہے، اور پارلر والی بھی بس پہنچنے والی ہیں۔ اب کی بار ہمراہ نے لب کشائی کی تھی، جس پر فاضیہ نے ایک تیز نگاہ ڈالی تھی۔ یہ باتیں میرا سر درد نہیں ہیں، پلیز اب تم تینوں جا سکتی ہو۔
وہ اسپاٹ انداز میں کہتی موبائل کی طرف متوجہ ہو گئی، جبکہ وہ تینوں ایک دوسرے پر پریشان سی نظر ڈال کر رہ گئیں۔ پھر جب سمرا نے اپنی ماں کو مان و آن بتایا تو ان کے پاس سنتی رخسار بیگم غصے سے اس کے پاس جانے لگی، مگر راحیلہ بیگم نے روک لیا۔ آپا آپ مت جائیں، وہ لڑکی بہت ڈھیٹ ماں کی ہے، اتنی جلدی کیسے آپ کی بات مان لے گی؟ آپ آقا جان پر چھوڑ دیں سب، وہ سمجھتی کیا ہے خود کو۔ اب آقا جان نے ہمیں ذمہ داری دی ہے تو ہم ہی پورا کریں گے نا۔ ابھی اس کے ہوش ٹھکانے نہ لگائے تو میرا نام رخسار نہیں۔ ارے ایک تو زبردستی ہماری زندگیوں میں گھس رہی ہے، دوسرا ہمیں ہی اکڑ دکھا رہی ہے، جیسے اس کی اصلیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ ہمارا کام تھا کہنا، بس ہم نے کہہ دیا، باقی دفع کریں آپ، میرا تو دل نہیں کر رہا اس کی شکل بھی دیکھنے کو۔ تنزیلہ بیگم کے لہجے میں اس کے لیے صاف نفرت محسوس کی جا سکتی تھی، جبکہ رخسار بیگم تیش کے مارے آغا ہاشم کے روبرو پیش ہونے کے بجائے نائل ابراہیم کے کمرے میں آ گئی، جو بیڈ پر اپنا آف وائٹ کرتا پھیلائے بیٹھا ہوا تھا۔ مما اس کے ساتھ بلیک کوٹ اچھا لگے گا یا یہ فیس کوٹ؟ وہ جو پہلے ہی برہم تھی اس کے سوال پر اور جل بھن گئی۔ بڑا شوق ہو رہا ہے تمہیں شادی کا؟ رخسار بیگم کے سوال پر اس نے ان کے تاثرات سے ان کی بات کا مطلب سمجھا اور پھر گہری سانس بھر کر کہنے لگا، پلیز مما، میں نے آپ سے ساری بات کلیئر کر دی تھی نا، اب مجھے پریشان کرنے یا خود کو کرنے کا کیا جواز بنتا ہے؟ کیا کروں میں؟ مجھے لگا شاید اس لڑکی کی رگوں میں ندیم بھائی کا خون دوڑنے کے باعث اسے کوئی دید یا کوئی شرم و حیا چھو کر گزری ہوگی، مگر نہ جی، اس نے ثابت کر بھی دیا کہ وہ اپنی اس ہی ماں کی بیٹی ہے جس نے بغیرتی میں ریکارڈ قائم کیا ہوا ہے۔ کیا ہوا ہے؟ اس کے پوچھنے پر انہوں نے سارا معاملہ گوش و گزار کر دیا تو وہ مسکرا دیا۔ تو اس میں اتنا پریشان ہونے والی کون سی بات ہے مما؟ اچھی بات ہے، آقا خان کو بھی اندازہ ہو کہ انہوں نے کس کو گھر میں لا کر عزت دے کر غلطی کی ہے۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی میں اسے دیکھ کر ہی جان گیا تھا کہ وہ ہم سب کو اپنی طرف سے سزا دینے آئی ہے، ہمیں یوں تنگ کر کے سکون حاصل کرنا چاہتی ہے، اور آپ لوگ ابھی سے تنگ ہونا شروع بھی ہو گئے، یہ تو اس کی جیت کی طرف پہلا قدم ثابت ہوا ہے۔ تو کیا چپ کر کے اسے برداشت کریں ہم سب؟ وہ اس کی بات سے خفا سی ہوئیں۔ جی، اس کے علاوہ فی الحال تو کوئی آپشن نہیں۔ اچھا چھوڑیں سب، بتائیں کیا پہنوں میں آج؟ اس نے ان کا دھیان ہٹانا چاہا۔ تم اتنے پرسکون کیسے ہو نائل؟ یہ سب جو ہو رہا ہے میری تو برداشت سے باہر ہے۔ وہ سر تھام کر وہیں بیڈ پر ٹک گئے۔ نائل گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھا، کیونکہ مجھے اتنا پتا ہے کہ یہ سب وقتی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو ہمیں بلانے کے لیے کیا دیکھنے کی روادات بھی نہیں، وہ اس گھر میں رہنے آئی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے پلیز مجھے آقا جان کی خواہش پوری کر لینے دیں۔ بات کے سارے فیصلے، سارے اختیارات میرے پاس ہوں گے اور میں جیسا مرضی فیصلہ کر سکتا ہوں، اور اس خواہش کے لیے ہمیں کیا کیا برداشت کرنا ہوگا، کس کس اذیت سے گزرنا پڑے گا، یہ نہ تم سوچ رہے ہو اور نہ تمہارے آقا جان۔ جب میں نے آپا سے بات کی تو جو علیشا کا ری ایکشن آیا تم جانتے ہو نا، وہ تمہیں بھی 100 دفعہ فون کر چکی ہے، مگر تم اٹھا نہیں رہے ہو۔ میری بات ہو گئی ہے اس سے، میں نے سمی کو بھی کہا ہے کہ اسے 1-2 دن کے لیے کہیں گھمانے لے جاؤ، دماغ درست ہو جائے گا۔ عجیب کم عقل لڑکی ہے، آپ جانتی ہیں علیشا کو، وہ کس قدر جذباتی ہے، اور مجھے ایسے لوگوں کو ہینڈل کرنا پسند نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس سے اٹھتے ہوئے کچھ بیزاری سے بولا، کیونکہ علیشا نے صبح سے ہی اس کا دماغ چاٹ لیا تھا کہ آخر کار اسے اپنا موبائل ہی آف کرنا پڑا تھا، اور یہ جو بلا تمہاری زندگی میں آ رہی ہے اسے ہینڈل کرنا پسند آ گیا ہے کیا؟ رخسار بیگم کے طنز پر وہ کچھ کہتے ہوئے رکا، پھر ہلکے پھلکے انداز میں کہنے لگا، دیکھتے ہیں کیسے ہینڈل ہوگا، آپ یہ ساری باتیں چھوڑیں اور جلدی سے مجھے مشورہ دیں، ورنہ عامر نے مرضی اپنی ہی چلانی ہے۔
کہ اچھا لگے گا۔ میرا بیٹا ہے ہی اتنا پیارا کہ اس پر ہر چیز سوٹ کرتی ہے۔ وہ آنکھوں میں پیار سموئے حقیقت بیان کر گئیں، جس پر وہ ہولے سے مسکرا دیا، جبکہ رخسار بیگم نے دل ہی دل میں اس کی نظر اتاری تھی۔ اس وقت آفندی ہاؤس میں نکاح کی تقریب کا باقاعدہ آغاز ہو چکا تھا۔ ایک کنال پر مشتمل لان کو بہت خوبصورتی سے سجا دیا گیا تھا۔ ایک طرف فریش گلاب اور موتیا کے پھولوں سے باڑ بنائی گئی تھی، جس پر ایک طرف صوفہ رکھا تھا دلہا اور دلہن کے بیٹھنے کے لیے، جبکہ باقی مہمان کرسیوں پر براجمان تھے۔ ماشاءاللہ، نائل تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے۔ رخسار بیگم، جو اس وقت خوبصورت سے برانڈڈ سوٹ میں ہلکے پھلکے میک اپ میں خود بھی بہت گریسفل لگ رہی تھیں اور مہمانوں کا استقبال کر رہی تھی کہ ہر مہمان کے منہ سے نائل کی تعریف سنتے وہ بے اختیار نائل پر آیت الکرسی پڑھ کر پھونک مارنے لگی تاکہ ان کے بیٹے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے۔ وہ آف وائٹ کرتے شلوار میں بلیک ویسٹ کوٹ پہنے عام روٹین سے ہٹ کر کافی گریسفل لگ رہا تھا۔ بھابھی اس نے تو پارلر والی سے میک اپ کروانے سے بھی انکار کر دیا ہے اب، ان کی نند منزا بیگم ان کے پاس آ کر بتانے لگی، جس پر ان کے ماتھے پر شکنوں کا جال بچھ گیا۔ یہ لڑکی اپنی ماں کی طرح ہماری ناک ہی تو کٹوانے آئی ہے، پورا خاندان جمع ہے، وہ کیا سوچیں گے اگر ایسے ہی منہ اٹھا کر چلی آئی تو؟ وہ ابھی اپنی تشویش کا ذکر کر ہی رہی تھیں کہ تبھی بلیک فراک میں ملبوس فاضیہ آتی دکھائی دی، جسے دیکھ کر آفندی ہاؤس کی خواتین بھونچکی رہ گئیں، کیونکہ وہ ان کے بھیجے گئے ڈریس زیور کے بجائے اپنے ہی سادہ سے بلیک فراک، جس پر گولڈن کام ہوا تھا اور گولڈن سنہری دوپٹہ ایک طرف کندھے پر رکھے بغیر کسی زیور اور میک اپ کے ان کے درمیان موجود تھی، اور اوپر سے وہ بجائے سمرا ہمرا کے اکیلے ہی چلی آئی تھی۔ بنا نظریں جھکائے وہ سیدھا چلتی آ کر صوفے پر ایک شان سے ٹک گئی تھی۔ سب اس کی طرف حیرانی سے متوجہ تھے، جبکہ نائل ابراہیم نے اس کے اعتماد پر اب کی بار کچھ خاص اور گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا تھا۔ اب لگا کہ یہ نائل کی ہونے والی بیوی ہے۔ ریدا بھابھی نے نائل کے پاس آ کر کچھ جتایا تھا، جس پر وہ گہرا سانس بھرتا مسکرایا۔ آپ ہی چاہتی تھی کہ کوئی کمانڈو ٹائپ دیورانی آنی چاہیے جو مجھ پر حکمرانی کر سکے، مگر لگتا آپ کی دعا کچھ زیادہ ہی اللہ کو پسند آ گئی ہے، یہ تو پورے آفندی ہاؤس کو ہلا کر رکھ رہی ہے۔ وہ آغا ہاشم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جو اب کچھ خفیف سا ہو کر اپنی پوتی کا سب سے تعارف کروا رہے تھے، پر اتنی خطرناک دیورانی بھی نہیں چاہتی تھی، جس کو آئے ابھی 24 گھنٹے ہوئے ہیں، مگر ہر ایک کی زبان پر اس کی ہٹ درمی کے قصے ہیں جو کسی کو خاطر میں ہی نہیں لا رہے۔ کیا اس سے میرا نکاح ہونے والا ہے؟ نائل ابراہیم سے، مما کی سب سے بڑی دشمن کے بیٹے سے؟ فاضیہ کے ذہن میں کچھ سوال ابھرے جن کے جواب اسے جلد ہی مل گئے جب مولوی کے آنے کے بعد ان کا نکاح شروع ہوا تھا۔ آغا ہاشم کے اشارے پر رخسار بیگم نے سرخ نیٹ کا دوپٹہ اس کے سر پر ڈال کر گھونگھٹ گرا دیا، اور فاضیہ نہ چاہتے ہوئے بھی دوپٹہ پیچھے نہ کر سکی کیونکہ نکاح خواں نکاح شروع کر چکا تھا، مگر وہ آج کے لیے اتنی ہی خوش تھی کہ اس نے عام سے حلیے میں آ کر آفندیوں کی شان میں کچھ تو گستاخی کی تھی، کیونکہ وہ رخسار بیگم کے سرخ چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائی تھی جو اندر ہی اندر پیچ و تاب کھا رہی تھی۔ آج سے آفندی والا کی تباہی شروع، نکاح نامے پر دستخط کرتی ایک عزم کر گئی تھی۔ جاری ہے، بقیہ اگلے پارٹ میں۔ تمام پارٹس پڑھنے کے لیے چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ میرے نکاح میں ہو تم ناول کا اگلا پارٹ آج رات کو اپلوڈ ہو جائے گا۔ ایک دن اس ناول کا پارٹ اپلوڈ ہوگا اور ایک دن اس ناول کا۔ اور جن ریڈرز نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کرا وہ سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ ویوز بہت زیادہ ہوتے ہیں، ریڈ کرنے والے بہت زیادہ ہیں اور سبسکرائبر کم ہیں، تو اس لیے آپ سب سبسکرائب کریں۔